بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت بغیر حکومت یہ تاثر دے رہی ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف بڑی مشکل میں ہیں، لیکن دراصل شہباز شریف اور اس وقت کے آرمی چیف کے لیے ایک اور نئی مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ اس کی کچھ تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف حکومتی ایجنسیز جو ہے انہوں نے کس طرح ہاتھ کھڑے کیے ہیں پورے معاملے کے اندر۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بڑی عام پیش رفت ہوئی ہے، بہت عام کیسز کی سماعت ہوئی ہے، بڑے چونکا دینے والی صورتحال ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ عمران خان کی رہائی کی چابی کس کے پاس ہے؟ حامد میر نے اس حوالے سے آج اندر کی جو صورتحال ہے وہ سامنے رکھی ہے، اگرچہ اس کے دعوے کئی مرتبہ ہوئے ہیں، لیکن ایک ایسا صحافی جو عمران خان کا ناقد ہو، تحریک انصاف کا مخالف سمجھا جانے والا ہو، لیکن وہ جب بات کرتا ہے تو اس بات کو جو ہے وہ ایک بڑے وزن کے طور پر لیا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھنی بڑی ضروری ہیں۔ ایک تو آپ کو علم ہے بلوچستان کے اندر جو واقعات ہوئے، ابھی ISPR کا بیان بھی آیا ہے، اور بیان وہی ہے جو ہمیشہ اس طرح کے واقعات کے بعد ظاہر ہے ہمارے ادارے دیتے ہیں کہ ہم نے آپریشن شروع کر دیے ہیں اور ہم آخری دہشت گرد اور اس کے سہولتکار تک جو ہے وہ جو ہے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ایک رٹا رٹایا معاملہ ہے اور یہ چلتا ہے، اور ظاہر ہے فورسز نے اپنے طور پہ کوشش کرنی ہوتی ہے، لیکن کئی دفعہ کوششیں کامیاب ہوتی ہیں، کئی دفعہ کوششیں کامیاب نہیں ہوتی۔ لیکن جو DI خان کی صورتحال ہے آپ اندازہ کر لیں، خرم یہ جو گنڈا پور ہیں، جو علی امین گنڈا پور ہیں، ان کے اپنے علاقے کے اندر کل آپ نے خبر سنی کہ فوج کے اعلیٰ افسر اور جو ہے وہ ان کو 2-4 لوگوں کو اغوا کر لیا گیا۔ پھر ہم نے دیکھا رات کو ان لوگوں کی ویڈیوز آئیں۔ اب ویڈیوز کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ ہم خیریت سے ہیں، ہم دور پہنچ گئے ہیں، بس ان کے دہشت گردوں کے مطالبات جو ہے وہ آپ مانیے۔ تو بغیر ان کا جب ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی تو وہ حوصلے کے اندر تھے، اور وہ جو انہوں نے پیغام دینا تھا وہ پیغام انہوں نے دے دیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اب اس کے اندر ایک لیفٹیننٹ کرنل ہے محمد خالد امیر خان گنڈا پور، اچھا ان کے 2 بھائی، لیکن دہشت گردوں کی آپ دیکھیے اتنے پتھر دل ہیں کہ وہ بھائیوں کی جو ہے وہ والد کی تدفین کے لیے وہ آئے ہوئے ہیں، اور آپ ان کو مسجد سے اغوا کر کے لے جا رہے ہیں، اور نام آپ نے اسلام کا رکھا ہوا ہے کہ ہم بڑا جی ریاست پاکستان ایسے ہے یا افغانستان ایسے تھا تو ہم چاہتے ہیں یہاں پہ اسلامی نظام۔ وہ کون سا اسلامی نظام ہے؟ یعنی کم از کم کچھ تو خیال ہونا چاہیے، کوئی آپ اسلام کا نام لینا تو چھوڑ دیں، آپ کوئی اور مذہب اوڑھ لیں اور بتائیں ہمارے یہ مطالبات ہے، تو سمجھ تو آئے یہ اسلام تو ہو ہی نہیں سکتا، نہ یہ مسلمانوں والا جو ہے وہ طریقہ ہے۔ اب اغوا کی واردات کے وقت 3 بھائی مسجد میں موجود تھے، تعزیت کے لیے لوگ آ رہے تھے، یہ آپ سن چکے ہیں۔ لیکن یہ تو خبر آئی ہے لیفٹیننٹ کرنل اور AC کے حوالے سے، لیکن FC کے جو اہلکار ہیں ان کو بھی اسی علاقے سے کل اغوا کیا گیا ہے۔ 2 واقعات ہوئے ہیں اصل میں، ایک کو رپورٹ کیا جا رہا ہے، ایک کو رپورٹ نہیں زیادہ کیا جا رہا۔ تحصیل کلاچی کے اندر بدھ کوئی پرسوں اغوا کا دوسرا واقعہ پیش آیا، جس کے اندر مسلح ملزمان ڈیوٹی سے واپس ٹانک جانے والے 3 FC اہلکاروں کو اسلحے کے زور پر وہ ساتھ لے گئے۔ اب FC کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، اغوا ہو رہے ہیں، فوج کے لوگوں کو اغوا کر کے، تو دہشت گردوں نے کیا پیغام دیا ہے؟ یہ ایک بڑا عام جو ہے وہ معاملہ ہے۔ اچھا اب ہم آتے ہیں سیاسی خبروں پر۔ سیاسی جو خبر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو رہائی کی چابی ہے وہ عمران خان کے پاس ہے۔ یعنی یہ جو تاثر دیا جاتا ہے نا، عمران خان کی گارنٹی کون دے گا، تو وہ ہو نہیں سکتا۔ بھائی گارنٹی کس چیز کی؟ ایک بندہ اس وقت پاکستان کا فارم 45 کے مطابق وزیر اعظم ہے، آپ نے اس کو بند رکھا ہوا ہے۔ اب وہ اگر حکومت میں آتا ہے تو آپ کو گارنٹی کیا چاہیے؟ اس نے آئین اور قانون کے مطابق اس کو جانا چاہیے، اگر وہ نہیں جائے گا تو عدالتیں معاملات کو دیکھ لیں گی۔ گارنٹی کیا؟ گارنٹی یقیناً جب تحریک انصاف کے لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ گارنٹی یہ ہے کہ بھائی جو جس عہدے پہ ہے اس کو خراب نہ کریں، جنہوں نے ظلم ڈھائے ہیں ان سے انتقام نہ لیا جائے، ان کے خلاف کیسز نہ چلیں۔ تو یہ جو خوف ہے
یہ بنیادی طور پر کچھ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ اب یہاں آپ دیکھیے رانا ثناءاللہ کہتا ہے کہ 9 مئی واقعات پر عمران خان اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، الٹا کہتے ہیں مجھ سے معافی مانگی جائے۔ یعنی کتنی دیدہ دلیری ہے عمران خان کی، یار معافی بھی نہیں مانگ رہا، اور معافی نہ مانگنا اور ہے، لیکن الٹا یہ بھی کہتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو۔ تو آپ اندازہ کر لیں یہ معاملہ کہاں تک ہے۔ اب حامد میر جو ہے ایک تحریک انصاف کے مخالف صحافی ہیں، یہاں تو یہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے نا مخالفین کی طرف سے کہ عمران خان تو ترلا منت کر رہا ہے، لیکن وہ نہیں مان رہا ہے، وہ تو اس وقت لیٹا ہوا ہے۔ بھائی نہیں، اس کے سامنے لوگ لیٹے ہوئے ہیں، وہ نہیں لیٹا ہوا، اور اس کو لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عوام اس کے ساتھ ہے، آپ 2-4 سال گھسیٹ کے اور لے جائیں گے، عوام اور زیادہ اس کے ساتھ ہوگی، اور پھر تو ایسا ماحول خدا نہ خواستہ بن سکتا ہے کہ آپ کو فلائٹ ہی نہ ملے باہر جانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں احمد میر کہتے ہیں کہ عمران خان جس دن چاہیں گے میں نے جیل سے باہر آنا ہے وہ آ جائیں گے، یعنی یہ بات وہ کر رہے ہیں، اور یہ فیصلہ کسی اور نے نہیں، عمران خان نے خود کرنا ہے۔ لیکن عمران خان جیل میں رہ کر ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ان میں اور نواز شریف میں بہت فرق ہے، کچھ بھی ہو جائے میں ڈیل نہیں کروں گا۔ ابھی تک عمران خان اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب یہ ایک سینئر صحافی کی خبر ہے، باقی تو چلیں ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ عمران خان چاہیں تو باہر آ سکتے ہیں، بھائی ڈیل ہے، ڈیل کر لیں، آپ وہی وزیر اعظم ہوں گے، آپ کچھ کریں گے نہیں۔ جنہوں نے ظلم ڈھایا، انسانی حقوق کی پامالیاں کی، لوگوں کے گھروں پہ حملہ آور ہوئے، لوگوں پہ گولیاں چلائی، ہاتھوں گیس چلائے، کسی کو کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ ایک تو ہو رہی ہیں۔ اچھا دوسری جو چیز ہے وہ بڑی عام ہے، اور وہ ہے آج جس کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ 23,000 ووٹ ایک تو کر دیا ہے کل NA-79 دوبارہ گنتی نون لیگ کو جو ہے وہ امیدوار کو جتوانے کے لیے 23,000 پی ٹی آئی کا جو آزاد امیدوار تھا اس کے ووٹوں کو مسترد کرنا پڑا ہے۔ اب یہ قاضی صاحب کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ ایسے یعنی اندھیر نگری، بھائی یہ ہو سکتا ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کیا گیا ہے۔ اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ اظہر مشوانی کے جو بھائی ہیں ان کے بازیابی کا کیس ہوا، چونکہ جسٹس میاں گل حسن اور اورنگزیب آپ کو علم ہے وہ چھٹی پہ ہیں۔ اب جو چیف جسٹس صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ تو جب سے آئے ہیں آپ کو علم ہے، آئین اور قانون وہ چل رہا ہے۔ اب ساری ڈیٹیل آج ڈاکٹر بابر امان نے پھر سامنے رکھی ہے کہ کس طرح اظہر مشوانی کو دھمکیاں دی گئی کہ وہ سوشل میڈیا سے اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرے، وہ پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کر لے، اس کے بھائیوں کو چھوڑ دیں گے، لیکن گمشدگی کے رپورٹ کیسے درج ہوئی، سارا معاملہ وہ آج انہوں نے رکھا ہے۔ لیکن اب اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس عدالت سے انصاف نہ ملا تو نئی دہلی جاؤں گا۔ اظہر مشوانی کے بھائیوں کا معاملہ ہائی لیول پر ٹیک اپ کیا ہے، وہ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، وہ اس پر بھرپور کام کر رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب آج پیش ہوئے ہیں۔ ملک میں اتنی آزادی ہے کہ کچے کے ڈاکو یوٹیوب چینل بنا کر کہہ رہے ہیں کہ لائک آس، فالو آس، سبسکرائب آس۔ ڈاکٹر بابر اعوان، کچے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے بچپن سے چل رہا ہے چیف جسٹس، شاباشی، لہذا جائز ہے چونکہ بچپن سے چل رہا ہے۔ تو تیرے بچپن میں بھی بھائی یہی حکمران تھے نا عامر فاروق صاحب، یہ آپ کے بچپن میں بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی حکمران تھی، یہ بھی ذرا ساتھ کہہ دیتے۔ یعنی جب سے یہ پکے کے ڈاکو اس ملک کی سیاست میں آئے ہیں، کچے کے ڈاکو بھی ہیں، یہ بھی آپ بتا سکتے تھے، لیکن آپ نے ذرا جملہ اور بولا ہے۔ اچھا اگر وزارت داخلہ کے لیے پورے بلوچستان کا مسئلہ حل ایک ایسا چو کی مار ہے تو اظہر مشوانی کے بھائی تو ایک حوالدار کے ذریعے واپس آ جانے چاہیے تھے، یہ آج انہوں نے کہا ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی خبر ہے اس میں وہ یہ کہ حکومت کی کسی بھی ایجنسی نے اظہر مشوانی کے بھائیوں کو اپنی تحویل میں ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ آج اٹارنی جنرل نے آفیشیل اسٹیٹمنٹ دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر۔ یعنی جو اغوا کار ہیں وہ ڈالوں میں آئیں، سرکاری ڈالوں میں، نمبر پلیٹس نہ ہوں، اندھیر نگری ہے ویسے۔ یعنی آپ کو لڑنا تو ہے دہشت گردوں کے خلاف، اور وہ آپ نے جنگ لڑنی ہے، سارے لوگ آپ کو یہی کہتے ہیں، اسی کام کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے۔ لیکن یہاں پہ جو دہشت گرد بھی اگر اٹھا کے لے گئے ہیں تو اس کو پکڑنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے بھائی۔ لیکن یہ کہہ کر کیا کوئی بری و ذمہ ہو سکتا ہے؟ کیا
کوئی بندہ اس سے انکار کر سکتا ہے کہ کون لوگ اٹھا کے لے جا رہے ہیں؟ بھائی ٹی ٹی پی والوں نے لیفٹیننٹ کرنل صاحب اے سی اور دیگر کو اٹھایا، ایف سی کے اہلکاروں کو، تو ساتھ ویڈیو ریلیز کر دی ہے، ہم نے آپ کا یہ بندے اٹھا لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو اٹھا کے کوئی ویڈیو بھی ریلیز نہیں کی۔ وہ جو دہشت گرد جب کسی کو اٹھاتے ہیں، لاپتہ کرتے ہیں، تو پھر ایسے کرتے ہیں، تو کم از کم یہ پھر بھی انٹیلیجنس فیلئر ہے، اور بڑا افسوسناک پہلو ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل ورکر جو ہے اس کے خلاف اس طرح کے اقدامات اٹھانا، پھر پڑھے لکھے نوجوان، یہ انتہائی ظلم ہے، زیادتی ہے، اور اس کے لیے اب اداروں کے خلاف لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ اب کارکردگی کیا ہے؟ اور حکومت ایک سے بڑھ کر ایک مشکل کے اندر یہ پھنستے جا رہے ہیں، لیکن عمران خان کی نفرت میں پورا جو سسٹم ہے وہ اس وقت تباہی کے دانے پہ ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، جو اس وقت رپورٹس آ رہی ہیں ان میں تو یہ بتایا جا رہا ہے نا کہ سری لنکا بننے جا رہا ہے پاکستان۔ سری لنکا کے حالات پاکستان کی طرح تھے ایک سال پہلے، دعوے بھی اسی طرح تھے۔ جب بھی کسی ملک کو ڈبویا جاتا ہے تو جو اس وقت کی ایلیٹ کلاس حکمران طبقہ ہوتا ہے وہ یہی دعوے کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو پاکستان کے اندر، اور نہیں ہوگا تو دعا کی قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق پاکستان میں حکومت ہو۔ اب یہاں پہ ایک طرف عدالتوں کو مینجمنٹ ہو رہی ہے، ججز بڑھا دو، اس جج کو ایسے بیلنس کرو، اس کو ایسے کرو۔ اچھا، معیشت تباہ ہے، سیاست تباہ ہے، عدم استحکام ہے، سرمایہ کاری نہیں آ رہی، اور اب یہ مشکل پیدا ہو گئی ہے پاکستان کے لیے کہ سعودی عرب نے جیسے کہا سرمایہ کاری یعنی پیسے لیں گے تو کچھ ہمیں بھی ملے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے وہ بڑی عام صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں رواں سال سرمایہ کاری کی شرح تاریخ کی کم ترین سطح تک گر گئی ہے۔ اب ایک سال پہلے ایس آئی ایف سی بنائی گئی، دعویٰ یہ کیا گیا کہ 100 ارب ڈالر آئے گا، وہ کدھر گیا بھائی؟ کوئی 10 ارب ڈالر تو قوم کو دکھا دو، یا پھر آج تسلیم تو کر لو کم از کم، چلو یار آپ کا اس وقت یہ خیال تھا، لیکن ایک سال بیت گیا، آپ نے پاکستان کی معیشت کا بھٹا بٹھایا، انسانی حقوق کی پامالیاں کی، آپ نے ہر اربہ بوگس مقدمات بنائے، تو پاکستان کو کم از کم معیشت تو اوپر کو جاتی، لیکن آپ جو ہے وہ معیشت کو برباد کر دیا ہے اور مزید کر رہے ہیں۔ وہ ایسا ایف سی 100 ارب ڈالر کیا آنے تھے، 10 ارب ڈالر نہیں آئے بھائی، اور یہ اور مشکل ہے۔ میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ صرف شہباز شریف مشکل میں نہیں پھنسے، یہ آرمی چیف بھی مشکل میں پھنسے ہیں۔ کم از کم یہ بیانات تو نہ دیتے، اس طرح کے جا کے میٹنگز کے اندر تاثر تو نہ دیتے، اور پھر یہ تاثر کہ چونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک پتلا بنایا ہوا ہے، شہباز شریف کھڑا کیا ہوا ہے، اور حکومت تو وہ کر رہے ہیں، خود نون لیگ والے یہ تاثر دیتے ہیں، تو الٹیمیٹلی اس سے جو پاکستان کا ادارہ ہے اس پر سوالات کھڑے ہو رہے ہیں، ان اعلیٰ شخصیات پہ سوالات کھڑے ہو رہے ہیں، ان سے سوال پوچھنے کا بنتا ہے، چونکہ جب کریڈٹ انہوں نے لینا ہے تو اگر 100 ارب ڈالر آتا تو کریڈٹ کس کا ہوگا؟ آرمی چیف صاحب کا، تو اب اگر نہیں آیا تو ڈس کریڈٹ کس کا ہوگا؟ انہی کا۔ تو اس وجہ سے شہباز شریف اور وہ آپس کے اندر، خود شہباز شریف کہتے ہیں ہم تو ایک ہیں۔ اچھا، اب یہ نہیں آئی پاکستان کے اندر، صرف یہ نہیں کہ سرمایہ کاری نئی آئی نہیں ہے، جو پہلے تھی اس میں بھی کمی ہوئی ہے۔ اب یہ بتایا گیا کہ پاکستان میں رواں سال سرمایہ کاری کی شرح تاریخ کی کم ترین سطح تک گر گئی ہے۔ ہدف 15.1% مقرر کیا گیا، جبکہ سرمایہ کاری 13.1% آئی ہے۔ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں رواں سال سرمایہ کی کم ترین شرح ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس سے قبل کم ترین سرمایہ کاری کی شرح 1973-74 کے مالی سال میں سرمایہ کاری 13.2% رہی ہے۔ 73-74 کے بعد 50 سال کے بعد پہلی مرتبہ معیشت کے اندر یہ سرمایہ کاری کے حالات ہیں، اور سرمایہ کاری جب ملک میں نہ ہو تو سمجھو معیشت نہیں چل رہی، سمپل سی بات ہے۔ ملک میں معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے بغیر سرمایہ کاری کے مطلوبہ اہداف کو حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ پاور سیکٹر میں قیمتوں میں بے انتہا اضافہ مستقبل میں ملکی سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع کو متاثر کر سکتا ہے۔ پاکستان میں ٹیکس پالیسیوں میں عدم تسلسل اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کی جانب سے عدم توجہ کے بعد سرمایہ کاری میں کمی آ رہی ہے، لیکن خیال ہے عمران خان کو فکس کرنا ہے بھائی،
نیا مقدمہ آ رہا ہے، ٹاؤٹ صافی کیا کیا بیانیے بنا رہے ہیں. تو یہ بڑی مشکل کے اندر آہستہ آہستہ مزید دھنستے جا رہے ہیں. صرف عمران خان کو کنارے لگانے کی آڑ کے اندر ایسے لگ رہا ہے کہ یہ پورا ملک کنارے لگایا جا رہا ہے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.